آیت نمبر 4 اس قال یوسف لأبیہ یا ابتی انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتم لی ساجدین۔ اور جب یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا کہ اے میرے والد، بے شک میں نے دیکھا ہے 11 ستارے، سورج اور چاند، اور میں نے دیکھا ہے کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ اس آیت کی سب سے اہم بات یہ ہے کہ عربی زبان میں باپ کے لیے والد کا لفظ بھی آتا ہے اور اب کا لفظ بھی آتا ہے۔ یہ فرق کیوں ہے؟ کیونکہ والد صرف اس باپ کو کہا جاتا ہے جو کہ آپ کا جسمانی والد ہو، لیکن جس باپ نے اپنے اولاد کی تربیت کی ہوتی ہے، اس کو وقت دیا ہوتا ہے، اس کو زندگی میں کوئی سوچ اور مقصد دیا ہوتا ہے، تو اس باپ کو جو ہے وہ اب کہا جاتا ہے۔ تو گویا کہ جب باپ اور بیٹے کا آپس میں بڑا قلبی تعلق ہو، ذہنی تعلق ہو، روحانی تعلق ہو، تو اس تعلق کو اب کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے ماں کے لیے بھی ایک والدہ کا لفظ آتا ہے اور ایک کا لفظ آتا ہے۔ والدہ وہ ماں ہوتی ہے جس نے آپ کو محض جنم دیا ہوتا ہے، مگر وہ ماں ہوتی ہے کہ جس نے اپنی اولاد کو کوئی سوچ دی ہوتی ہے، کوئی مقصد دیا ہوتا ہے، کوئی تربیت کی ہوتی ہے، تو ایسی ماں کو جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ لہٰذا یہ بڑی غور طلب بات ہوتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کے محض والد یا والدہ ہیں یا یا ماں ہیں۔ یہاں پہ بھی آیت مبارکہ میں اب کا لفظ آ رہا ہے، تو گویا کہ یوسف علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کے درمیان میں وہ گہرا تعلق ہمیں نظر آتا ہے۔ اس پہ مزید یہ کہ یا ابتی لایا گیا ہے، اور یہ تا کا حرف جو ہے یہ بتا رہا ہے کہ باپ اور بیٹے کے درمیان میں دو طرح کا تعلق اور بھی موجود ہے، محبت کا بھی اور عزت اور احترام کا بھی۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات ہمارا اپنی اولاد کے ساتھ محبت کا تعلق تو ہوتا ہے، مگر وہاں پہ عزت اور احترام نہیں ہوتا، اور بعض جگہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عزت اور احترام یا روب تو بہت ہوتا ہے، مگر وہاں پہ محبت نہیں ہوتی ہے۔ تو یا ابتی سے ہمیں یہ سمجھ آتا ہے کہ یہاں پہ عزت اور احترام بھی ہے اور یہاں پہ محبت بھی ہے۔ اور یہ تعلق ہونے کی وجہ سے ہی یوسف علیہ السلام جو اپنے والد کو خواب سنا رہے ہیں، وہ اتنا غیر معمولی خواب ہے، جس سے ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اگر ماں باپ اور اولاد کے درمیان میں ایسا گہرا تعلق ہو، تو پھر اولاد اپنی ہر طرح کی بات جو ہے وہ ماں باپ سے کرتی ہے، پھر وہ باتوں کو اپنے ماں باپ سے چھپاتی نہیں ہے۔ جیسے کہ یوسف علیہ السلام جو خواب سنا رہے ہیں، اس میں 11 ستاروں کا ذکر پہلے آ رہا ہے، اور اس کے بعد سورج کا، اور اس کے بعد چاند کا ذکر آ رہا ہے، تو یہ ترتیب بھی جو ہے وہ خلاف معمول ہے۔ اور پھر اس پہ مزید یہ کہ جب سورج نظر آتا ہے تو چاند نظر نہیں آتا، جب چاند نظر آتا ہے تو سورج نظر نہیں آتا، یہ بھی بڑی خلاف معمول بات ہے۔ اور اس پہ مزید یہ کہ یہ تینوں کبھی بھی اکٹھے نظر نہیں آتے، اور یہاں پہ ان تینوں کو اکٹھا بیان کیا جا رہا ہے، تو گویا کہ ہمیں خواب سے سمجھ آتا ہے کہ یہ کوئی نارمل خواب نہیں تھا، لیکن ایسا غیر معمولی خواب بھی بیٹا اپنے باپ کو کیوں سنا رہا ہے؟ اس لیے کہ ان کے درمیان بھی بہت زیادہ انڈرسٹینڈنگ کا تعلق ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا ہمارے بچے بھی ہم سے ہر طرح کی بات کر لیتے ہیں؟ تو ایسا نہیں ہوتا۔ یا تو ہم اپنے بچے کی ایسی بات کو سن کے نظر انداز کر دیں گے، اہمیت نہیں دیں گے، اس کو بے وقوف سمجھیں گے، لیکن جہاں کہیں تعلق مضبوط ہوگا تو اولاد سنا رہی ہے اور باپ جو ہیں وہ سن رہے ہیں۔ ہمیں بڑی اہم بات یہ بھی ہے کہ ایک وقت ایسا ہوتا ہے کہ بچے ماں باپ کو سنانا چاہتے ہیں، لیکن ماں باپ کے پاس ٹائم نہیں ہوتا۔ پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ماں باپ بچوں سے بات کرنا چاہتے ہیں اور انہیں اپنے دل کی بات سنانا چاہتے ہیں، مگر اس وقت پھر بچوں کے پاس ہمارے لیے ٹائم نہیں ہوتا۔ پھر ہمارے معاشرے میں یہ بات بھی کہی جاتی ہے کہ باپ بیٹیوں کے ہوتے ہیں اور مائیں بیٹوں کی ہوتی ہیں، لیکن جب آپ قرآن پاک کا مطالعہ کرتے ہیں تو آپ کو باپ اور بیٹے کا بڑا گہرا تعلق جو ہے وہ نظر آتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، تو گویا کہ باپ بیٹے کے درمیان میں جو عموماً ہمارے معاشرے میں دیکھا جاتا ہے کہ جنریشن گیپ ہوتا ہے، وہ ہمیں قرآن میں نظر نہیں آتا۔ پھر اس کے بعد یہاں پہ خواب کا ذکر کیا جا رہا ہے، تو قرآن میں ہمیں ابراہیم علیہ السلام کا خواب بھی نظر آتا ہے، یوسف علیہ السلام کا خواب بھی نظر آتا ہے، اور نبی علیہ السلام نے بھی فتح مکہ کے لیے خواب دیکھا تھا۔ پھر خوابوں کو جو ہے وہ 3 طرح سے بیان کیا جاتا ہے، ایک خیالی خواب ہوتے ہیں، ایک شیطان کی جانب سے ہوتے ہیں، اور ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت ہوتے ہیں۔ لیکن کون سا خواب کس طرح کا ہوتا ہے اور کس طرح کے لوگوں کو کس طرح کے خواب نظر آتے ہیں، پھر یہ تعلق جو ہے وہ تفسیر سے ہمیں سمجھ آتا ہے۔